الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 41 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا مسیح کی سرگزشت بیان ہوئی اور مسیحی دین کے ماننے والوں کو یہ بتایا گیا کہ مسیح علیہ السلام اسلام ہی کی دعوت لے کے آئے تھے۔ ان کا دین بھی وہی تھا جو ہمیشہ سے پیغمبروں کا دین رہا ہے۔ ان کی دعوت، ان کی ہدایت انہی چیزوں پر مشتمل تھی جو ہمیشہ سے دین کے محتویات رہے ہیں۔ اس لیے صرف وہ نہیں بلکہ سب پیغمبروں کی دعوت تمہارے سامنے رہنی چاہیے، اور اسی کی روشنی میں تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحیح دین کیا ہے اور اللہ کا اتارا ہوا حق کہاں ہے۔ اسی ذیل میں اب سیدنا ابراہیم کی دعوت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوا تھا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یعنی مسیح کا ذکر سنانے کے بعد اب ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت رکھو۔ مسیح علیہ السلام کے بعد ابراہیم سے سرگزشت کی ابتدا کرنے کی وجہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سب کے ابو الآباء ہیں۔ نبوت کا دوسرا دور انہی سے شروع ہوا ہے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر قوم میں ایک رسول بھیجتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کی ذریت کے پاس نبوت رہے گی، یعنی ان کی اولاد کے پاس، اور ان کی یہ ذریت دنیا کے درمیان میں فلسطین اور عرب کے علاقوں میں آباد ہوگی، اور اس طرح لوگوں کے لیے عالمی سطح پر اہتمام کر دیا جائے گا کہ وہ اگر پیغمبروں کی ہدایت سے واقف ہونا چاہیں، اللہ کے دین کو جاننا چاہیں تو ان علاقوں کی طرف رجوع کریں۔ یہاں یہ مسلمان قوم آباد ہوگی، اور یہ مسلمان قوم اپنی ایک نہایت غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کی تشکیل بھی اس طرح ہوئی ہے کہ پیغمبروں کے ایک سلسلے سے ابتدا کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کے آباد ہوئے۔ پھر 500 سال کا عرصہ ان پر گزرا جس میں وہ ایک باقاعدہ قوم بن گئے۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب فلسطین میں جا کر آباد ہوں، اللہ کی توحید کا مرکز وہاں بنایا جائے، اور اس طرح ساری دنیا میں جگہ جگہ پیغمبر بھیجنے کی بجائے اللہ کی ہدایت کا دنیا کے وسط میں اہتمام کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی ذریت ہے جس کی دوسری شاخ بنی اسماعیل ہے۔ وہاں پر بھی ایک پیغمبر سے ابتدا ہوئی، عرب انہی کی اولاد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ حیثیت ہے کہ وہ گویا موجودہ دور یا دور جدید، نبوت کے دور جدید کے ابو الآباء ہیں۔ دین کی دعوت انہی کی اولاد میں ہے، انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں حق کی شہادت دینے والے بنیں۔ ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیسے انسان تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور پھر انہوں نے دعوت کس طرح پیش کی، تو گویا دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پیچھے سیدنا مسیح کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ دعوت کا خلاصہ سامنے آ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ بات واضح کی جائے کہ اللہ نے کبھی دو دین نہیں بھیجے، اس کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ سب پیغمبروں کا دین ہے،
اور ان سب پیغمبروں کی دعوت بھی ایک ہی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کی سرگزشت انہیں سناؤ۔ انہو کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبروں کے سوا جو مناصب یا درجات اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے ماننے والوں کے بیان کیے ہیں وہ تین ہی ہیں: صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صدیقین وہ لوگ ہیں کہ جو آخری درجے میں دین کے مخلص اور وفادار ماننے والے بنے، ان کے لیے صدیق کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، یعنی نیت کے سچے، ارادے کے سچے، علم کے سچے اور عمل کے سچے۔ جو لوگ اس طرح سے ہر لحاظ سے سچے ہوں اور خدا کی سچائی کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے صدیق کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ دوسرے شہداء، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ گواہی عام زندگی میں بھی دی جاتی ہے اور بعض اوقات جان دے کر بھی دی جاتی ہے، تو دوسرا درجہ ان کا ہے۔ اور اس کے بعد صالحین۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں یہی درجات ہیں۔ یہ جو ولایت، قطب، ابدال، اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یہ بالکل لغویات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور قرآن مجید نے ان میں سے کسی چیز کو بیان نہیں کیا۔ قرآن اس معاملے میں آخری درجے میں بالکل واضح ہے۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی پیروی کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیت ان لوگوں کی ہوگی، اور اس میں کہا ہے کہ وہ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ تو سیدنا ابراہیم جن سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اور وہ اس موجودہ دور کے امام ہیں، ان کی حیثیت امام کی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اب قیامت تک دنیا کی پیشوائی، مذہبی فکر کی پیشوائی، مذہبی علم کی پیشوائی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ باقی سب پیغمبر ان کی اولاد سے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ تو سب پیغمبروں میں یہ ان کی بڑی خصوصی حیثیت ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بھی آخری مقام کیا تھا؟ صدیق تھے۔ انہ کان صدیقا نبیہ۔ تو دین میں جو مقامات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے، وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب وہ صدیق کے مقام پر چلے گئے تو نبوت کے لیے بھی ان کا انتخاب کیا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اب قیامت تک وہ لوگوں پر حق کی شہادت دیں گے۔ اس کے بعد دعوت بیان کی ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ وہاں سب سے بڑے معبد کے روہت بھی تھے۔ یہ معبد عراق کے شہر ار میں واقع تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بعثت بھی وہیں ہوئی۔ وہاں سے وہ ہجرت کر کے پھر جزیرہ نما عرب کے قریبی علاقوں میں گئے، اور ان کو ایک دوسری ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنی اولاد میں سے اسماعیل کو عرب میں آباد کرے، اور اسحاق کو کنعان میں، جو اس زمانے میں فلسطین نہیں کہلاتا تھا، اس کا نام کنعان تھا، بعد کے زمانوں میں اسی کو فلسطین کا نام دیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پرستش انسان اسی کی کرے گا
جس کے بارے میں وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ وہ میرا خالق ہے۔ انسان اپنے خالق ہی کے معاملے میں پرستش کے جذبات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ میرا خالق ہے، یہ تو میرے وجود کا تقاضا ہے۔ میں اپنے آپ کو خلق ہوتے دیکھتا ہوں۔ میرا خلق ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی مجھے اطلاع دی گئی ہے، یا جس پر مجھے تحقیق کرنی ہے، یا جس کے بارے میں کوئی سائنسی معلومات فراہم کی جائیں گی تو مجھے پتہ چلے گا۔ میں اپنے آپ کو خلق ہوتے دیکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا اجزاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک نطفے کے پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور میرے سامنے بنتے ہیں۔ انہی سے ایک بیضہ تیار ہوتا ہے، وہ بھی میرے سامنے تیار ہوتا ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ انسان چونکہ اپنے خلق کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے شعور کی ساخت سے مجبور ہے کہ اپنا خالق تلاش کرے۔ کسی فعل کو دیکھنے کے بعد انسان اس کے فاعل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کسی اثر کو دیکھنے کے بعد اس کے مؤثر سے اعراض نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے شعور کی ساخت کا تقاضا ہے، وہ بنا ہی ایسے ہے۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح اپنے حواس کے ذریعے سے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا چھوتے ہیں، ان کا انکار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے لاکھ فلسفے تلاش کریں، بہرحال وہ ایک واقعہ ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہمارے شعور کی ساخت میں جو علم رکھ دیا گیا ہے وہ اس سے گریز نہیں کر سکتا کہ اگر خلق ہے تو خالق ہے۔ تو اپنے خالق کو تو ہم تلاش کریں گے، اپنے خالق کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے، اور خالق کی ہمیں احتیاج بھی ہے، اس لیے کہ ہم جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اپنی محتاجیوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اپنے ذوق سے واقف ہو جاتے ہیں، اپنی کمزوریوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اپنی ضرورتوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شدید احتیاج ہوتی ہے کہ اب کوئی ہماری سننے والا ہو، کسی سے ہم دعا کر سکیں، کسی سے مانگ سکیں۔ پھر گرد و پیش کی زندگی اضطراب اور بے چینی پیدا کرتی ہے تو کوئی بارگاہ ہے جو تلاش کی جاتی ہے کہ وہاں آدمی سر رکھ سکے۔ یہ تو انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، لیکن اپنے ذہن سے کچھ لوگوں کو معبود بنا لینا، اپنے ذہن سے کچھ لوگوں کو اختیارات دے لینا، اپنے ذہن سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ میری بگڑی وہ بنائیں گے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں یہ فرمایا کہ یہ تو تمہارے توہمات ہیں۔ اگر ذہنی تصویروں کو دیکھو گے تو محض اوہام، اور اگر جو تم نے ان کی نشانیاں یا علامتیں بنائی ہیں بتوں کی صورت میں ان کو دیکھو گے تو تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے۔ تو یہ کیا چیز؟ یعنی خالق کے معاملے میں تو عقل کہتی ہے کہ اسے تلاش کرو، اور تمہارا وجود تقاضا کرتا ہے کہ کوئی ہو جس سے تم دعائیں کرو۔ یہ کہاں سے تم نے بنا لی ہے؟ تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا اپنے باپ سے کہ آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ یعنی مجھے تو ایک سمیع و بصیر ہستی چاہیے۔ میں اس طرح کے کسی خداوند کو مان کے کیا کروں گا جو اندھا اور بہرا ہے، جو نہ میری سنتا ہے نہ مجھے دیکھتا ہے، نہ میرے حالات سے واقف ہو سکتا ہے، نہ میری آرزوئیں برلا سکتا ہے، نہ میں اس سے دعا کر سکتا ہوں، نہ قبولیت کی توقع کر سکتا ہوں۔ تو آخر یہ کیا چیز ہے جو تم نے بنا لی ہے؟ تو انہوں نے اپنے والد سے یہ سوال کیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ چونکہ سب توہم کا کارخانہ ہے، یعنی آپ نے سنی سنائی باتیں لے لی ہیں، ان کو یہ صورتیں دے لی ہیں، ان کے لیے مثالیں بنا لی ہیں، ان کے لیے معبد تعمیر کر لیے ہیں، لیکن میرے پاس تو ایک علم آیا ہے۔ تو اب دیکھیے وہ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنے خلق کا مشاہدہ ناگزیر ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو خلق ہوتے دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اس سے گریز نہیں کر سکتا، اور اپنا خالق بھی تلاش کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر خالق کے بارے میں کوئی علم آنا ہے تو خالق ہی کی طرف سے آنا ہے۔ تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک،
ابا جان حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، یعنی آپ نے یہ بت بنائے ہیں، یہ توہمات تخلیق کیے ہیں، یہ دیوی دیوتا اپنے ذہن سے وجود پذیر کر دیے ہیں بغیر علم کیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی علم آیا ہے آپ یہ کہہ سکیں۔ زیادہ سے زیادہ جو جواب قرآن میں نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آبا سے اسی طرح سنتے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے آبا کو ایسے ہی مانتے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو اسی طرح کہتے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو علم آیا ہے، یعنی مجھے تو پروردگار نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی صفات سے آگاہ کیا ہے، میرے پاس تو اس کی طرف سے ہدایت آئی ہے۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ یہی وہ فرق واقع ہوتا ہے جو عقل کے منازل میں انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی یہ بات کہ میں نے اپنی حسیات سے خلق کا مشاہدہ کیا، اس کے لیے مجھے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں جو حواس اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں ان کے ذریعے سے جب چاہے مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ میرا خالق ہونا چاہیے، جب میں نے خلق کو مان لیا تو خالق کا تصور ناگزیر ہے، اس لیے کہ کوئی فعل اپنے فاعل کے بغیر کوئی تصور نہیں رکھتا، وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنے وجود کی ساخت سے ان چیزوں کا ادراک تو کر لیتا ہوں، لیکن اب وہ خالق ہے کون، اس کی کیا صفات ہے، اس کے لیے علم چاہیے۔ یہ علم میری عقل کے پاس نہیں ہے، میں اس کو خود نہیں تصور کر سکتا، خود تصور کروں گا تو محض اوہام اور تخیلات کی دنیا بات کروں گا، اس کے سوا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اتنی جگہ تک تو میں پہنچ جاؤں گا کہ میرا خالق ہے، اور یہ بھی کہ وہ خالق ایک صاحب ارادہ ہستی ہونی چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے، اس کے افعال میں حکمت ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں میں بھی اپنی عقل سے جان لیتا ہوں، لیکن وہ فی الواقع ہے، وہ ہے تو کون ہے، اس کی کیا ہستی ہے، اس کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس کا اہتمام کیا کہ انسان کی عقل جب اس کو یہاں تک پہنچا دے تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ذات باری سے، اس کی صفات سے، اس کے سنن سے متعارف کرایا جائے۔ انبیاء علیہم السلام یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اسی علم کا حوالہ پیش کیا ہے، اور یہی وہ علم ہے جو علم نبوت کہلاتا ہے، یہی علم ہے جس کی کتاب ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید۔ یہ علم پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ اس علم کا کانٹینٹ، اس کے محتویات یہی ہیں، یعنی وہ کون ہے جس کو تم خالق سمجھتے ہو، وہ کون ہے، کیا ہستی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں، انسان کو اسی حقیقت کی خبر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ علم آ گیا ہے۔ قرآن مجید جب فلسفیوں پر تبصرہ کرتا ہے یا اپنے طور پر بعض تصورات قائم کرنے والوں کی غلطی واضح کرتا ہے تو اس میں ایک تعبیر اختیار کرتا ہے کہ یہ حضرات جہاں تک عقل لے جاتی ہے وہاں تک تو درست جا رہے تھے، اس کے آگے اب جو کچھ انہوں نے ما بعد طبیعات بنانا شروع کی ہے یہ بغیر ہدم والا کتاب منیر ہے، یعنی اس میں نہ تو روشنی عطا کرنے والی کتاب ان کے پاس ہے اور نہ خدا کی ہدایت۔ تو آگے خدا کی ہدایت اور کتاب منیر کی ضرورت ہے، اس جگہ جا کے پھر پیغمبروں کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے۔ یہی علم کا بھی تقاضا ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے یہی بات رکھی ہے۔ ابا جان حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، یعنی یہ صرف پیغمبروں ہی کے پاس آتا ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں آتا۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے اور وہ انہی کے ذریعے سے یہ علم انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے وہ بھی تین ہی ہیں اور وہ سورہ شورى میں بیان کر دیے ہیں۔ اس کے سوا نہ کوئی اور راستہ ہے، نہ کوئی اور طریقہ ہے، باقی سب لوگوں کی زبان کی باتیں ہیں، وہ جو چاہے کہنا شروع کر دیں، جس چیز کو چاہے بیان کریں۔ فلسفیانہ استدلال سے
ایک تخیل کی دنیا بنائی جائے یا انسان اپنے کشف و الہام کی کہانی سنائے، سب کے سب توہمات ہیں، بغیر ہدم بلا کتاب منیر صادر ہوتے ہیں۔ انسان کا علم اور انسان کی عقل کی آخری حد وہی ہے کہ وہ ایک چند صفات کے حامل خالق تک انسان کو لے جائے۔ اس کے بعد خالق کون ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، یہ پیغمبروں کا دیا ہوا علم ہے۔ اس بنیادی حقیقت کو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے واضح کیا کہ تم ایک مذہبی آدمی ہو، پروہت کی حیثیت رکھتے ہو، تم ان کے ہاں کاہن سمجھے جاتے ہو، تمہارے ہاں بھی بہت سے دعوی موجود ہیں، لیکن یہ واضح ہے تم پر کہ تمہارے پاس کوئی علم خدا کی طرف سے نہیں آیا، میرے پاس آیا ہے۔ یہ میرے اور تمہارے درمیان فرق واقع ہو گیا ہے۔ ابا جان، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ یہ انہوں نے ایک بنیادی حقیقت واضح کی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کیوں کی جائے گی، پیغمبروں کی طرف رجوع کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ انسان کی عقل اس کو جہاں تک لے جاتی ہے، اس سے آگے کا علم کسی اور کے پاس آیا ہی نہیں، اور جب آیا ہی نہیں ہے تو پھر کوئی چارہ نہیں کہ وہاں پر پیغمبروں کا ہاتھ پکڑا جائے۔ چنانچہ دیکھیے اس کا نتیجہ بیان کیا انہوں نے، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک۔ ابا جان، حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اس لیے آپ باپ ہونے کے باوجود میری پیروی کریں، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں۔ یہ میں ہوں اب جو خدا کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں، یہ میں ابراہیم ہوں، اب آپ میرے باپ بھی ہیں تو آپ کو میری ہی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ وہ علم میرے پاس آ گیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، اس لیے آپ میری پیروی کریں۔ پھر نتیجہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ جب آپ میری پیروی نہیں کریں گے اور خود ٹامکٹوئیاں ماریں گے اور اپنے توہمات سے راہیں تلاش کریں گے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو آپ کبھی صراط مستقیم کو نہیں پا سکتے۔ میری پیروی کریں، عہد کا صراطً سویّا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں۔ تو یہ پیغمبر کی حیثیت ہے جو انہوں نے بیان کی۔ چند لفظ ہیں، ایک جملہ ہے، اور اس میں پوری داستان انہوں نے بیان کر دی ہے۔ یعنی پہلے یہ بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن سے دیو مالائیں بنائی جا رہی ہیں، جن کی بنیاد پر کوئی مناسب تقسیم کیے جا رہے ہیں، جن کے بت بنائے جا رہے ہیں، جن کو تم اپنے معبود سمجھ رہے ہو، ان کے پیچھے علم استدلال نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کوئی ہستیاں ہیں جو میری بات سنیں گی، میری دعائیں قبول کریں گی، میری احتیاجات کو پوری کریں گی۔ تو پہلے انہوں نے یہ بنیاد قائم کی۔ اس کے بعد اگلی بات کیا کہی؟ اگلی بات یہ کہی کہ عقل جہاں تک لے جاتی ہے کہ خالق ہے، اس کے آگے علم کی ضرورت ہے۔ وہ علم میرے پاس ہے، وہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ پیغمبروں ہی کے پاس آتا ہے۔ اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور انتخاب ان انسانوں کا کرتا ہے جو صدیق ہوتے ہیں، اور پھر ان کو وہ نبی بنا دیتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے بات شروع کی، اور جو علم میرے پاس آیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ ابا جان آپ کے پاس بھی نہیں، اور باپ ہونے کے باوجود اب آپ کو میری پیروی کرنی ہے۔ میری پیروی کریں گے تو سیدھی راہ پر چلیں گے، اور آپ اپنے توہمات کے پیچھے چلیں گے تو اگرچہ آپ کا جذبہ نیک ہوگا تب بھی بہرحال راہیں کھوٹی کر بیٹھیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو اب سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا بدی لما لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ یعنی جس وقت انسان پیغمبروں کی رہنمائی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر شیطان کی رہنمائی قبول کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ اس راہ سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرتا ہے تو شیاطین کے لیے پھر گمراہ کرنے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنت والناس۔
پھر شیطان کی پیروی کرتا ہے انسان، اور شیطان کی پیروی گویا شیطان کی عبادت بن جاتی ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ یہ دیکھیے یہ نہایت منطقی ترتیب سے بات کی گئی ہے، لیکن جیسے ہم کسی کلام میں منطقی ربط کے جملے بولتے ہیں وہ قرآن کی زبان نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل اس تصور میں ڈھال دیں تو کس جگہ سے بات شروع کی ہے؟ ابراہیم کے بارے میں ان کو بتاؤ۔ ابراہیم صدیق تھا، یہی وہ انسان کا آخری مرتبہ ہے جس سے ہم پیغمبر کا انتخاب کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو نبی بنایا تھا۔ اس کے سامنے اس کا پروہت باپ تھا، اس نے سب سے پہلے اسی کو دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا یہاں سے کی کہ انسان اپنے خالق کو تو اپنی احتیاج کی وجہ سے تلاش کرتا ہے، تو وہ احتیاج پوری کرنے کے لیے کوئی قطعی علم ہونا چاہیے کہ یہاں سے پوری ہوگی۔ خالق تک تو تمہاری عقل لے جا سکتی ہے، لیکن یہ ابا جان آپ کن چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کسی چیز کا جواب دے سکتی ہیں، نہ کسی کام آ سکتی ہیں۔ اس لیے آپ اس بات کو مان لیجئے کہ اس مرحلے پر آپ کو اس علم کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ وہ علم پیغمبروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ میں پیغمبر ہوں، یہ علم میرے پاس آیا ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس حقیقت کو مان کر آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ یہ کتنا منطقی ترتیب سے یہ دعوت ہے جو انہوں نے پیش کی ہے، لیکن قرآن نے اپنے انداز میں اس کو چند جملوں میں سمیٹ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اس راہ کو چھوڑیں گے، یعنی یہ راہ اگر آپ نے اختیار نہیں کی تو پھر آپ اپنا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے چھڑا لیں گے، شیطان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ یعنی کوئی تیسری راہ موجود نہیں ہے، یا آپ اس مرحلے پر پیغمبر کا ہاتھ پکڑیں گے یا شیطان کا ہاتھ پکڑیں گے۔ تو ابا جان شیطان کی بندگی نہ کریں، اور پھر فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان، شیطان بڑا ہی نافرمان ہے۔ یعنی جس وقت کوئی جن یا کوئی انسان خدا کے سامنے سرکش ہو جاتا ہے تو سرکش کو عربی زبان میں شیطان کہتے ہیں۔ جب انسان شیطان بن جاتا ہے پھر وہ خدا کے مقابلے میں، خدا کے پیغمبروں کے مقابلے میں اپنے فلسفے تلاش کرتا ہے، اپنی راہیں ڈھونڈتا ہے۔ اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس جگہ سے کہ خدا کا فرما بردار بن کر رہنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری پیروی کر لیں۔ اس مرحلے پر پیغمبری کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے۔ اب آخر میں کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب آپ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں، یعنی پھر انجام یہ ہونا ہے۔ اگر تو میری بات آپ نے مان لی تو آپ رحمان کی طرف آئیں گے، آپ کے لیے سیدھی راہ کشادہ ہوگی، آپ کے لیے آپ کا پروردگار راہیں آسان کرے گا اور قدم قدم پر آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ یہ دیکھیے یہ سیدھی راہ ملنی چاہیے۔ راہیں ہیں دنیا میں، لیکن وہ راہیں کہاں کہاں انسان کو سرگرداں کر دیتی ہیں، کہاں کہاں لے جاتی ہیں۔ ان کو پیش کرنے والے بڑے شاعر ہوتے ہیں، بڑے ادیب ہوتے ہیں، بڑی لطیف گفتگویں کرتے ہیں، لیکن وہ سب کی سب شیطان کی راہیں۔ اور رحمان کی راہ وہ ہے کہ جو پیغمبروں نے دکھائی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ دعوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے باپ کے سامنے دین کی دعوت کس طرح رکھی، کن الفاظ میں رکھی، یہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس پر ایک تفصیلی تبصرے کی ضرورت ہے، وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔